بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل 14 اگست ہے، ہماری زندگی کا بہترین اور خوبصورت ترین دن۔ اس کے بارے میں تو کل بات کی جائے گی۔ آج میں نے سوچا کہ آپ سب سے شیئر کروں کہ اس ملک کو جو اللہ نے ہم کو تحفہ دیا، مافیا نے کیسے کھایا، کیسے اس ملک کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی، کیسے اس ملک کو توڑنے کی کوشش کی گئی، کیسے اس ملک کی بوٹیاں نوچی گئی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی گروپ باہر سے آ کے کوئی بھی نام رکھ لے، وہ نہیں پنپ سکتا جب تک کہ آپ کے اندر بیٹھے ہوئے غدار ان کا ساتھ نہ دیں۔ اور وہ گروپ جو بھی ہوتا ہے، وہ کوئی اپنے نام سے کام نہیں کرتا، وہ سیاسی پارٹیوں کو جوائن کرتا ہے، ان پارٹیوں کو جن کے مفادات ایک ہوتے ہیں، ان مذہبی جماعتوں کو ساتھ تعاون کرتا ہے، ان میں شمولیت اختیار کرتا ہے جن کے مفادات ایک ہوں۔ یہ مافیا کا سلسلہ یہ بہت پرانا نہیں ہے۔ پاکستان ایک خوبصورت ملک تھا، لوگ بڑے خوبصورت تھے، احساس والے لوگ تھے۔ یہ بھٹو کے دور سے مافیا شروع ہوئے۔ چند چیزیں ہوتی ہیں جو مافیا کرتی ہے کہ اس کے بعد ملک کا شرازہ بھی کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی لاجسٹک کو تباہ کیا جائے۔ لاجسٹک سے میری مراد ہوتی ہے کہ سامان کی ترسیل کرنے کا یا بندوں کا ادھر سے ادھر جانے کے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے اور اہم ذریعہ ہوتا ہے وہ ٹرانسپورٹ کا، وہ ہوتا ہے ریلوے۔ اس کو تباہ کیا جائے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے اس کو تباہ کیا جائے۔ جو ڈیلی زندگی کی ضروریات ہوتی ہے، بجلی، پانی، سیوریج، اس کو تباہ کیا جائے تاکہ قوم ذہنی مریض بن جائے اور کوئی بھی کھڑا ہو کے ان کی اس چیز سے فائدہ اٹھائے۔ اداروں کو تباہ کیا جائے۔ بہت ساری تنظیمیں اس میں مل جاتی ہیں، پھر یہ مافیا اپنا کام کرتا ہے۔ اس میں سر فہرست پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، نون لیگ، جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان، نورانی گروپ، سنی تحریک، اس طرح سے اے این پی، یہ ساری پارٹیاں، ان کے مفادات جو تھے وہ ان کی ذات کی حد تک تھے، آپ کے لیے نہیں تھے، ان بچوں کے لیے نہیں تھے، ان کی ذات کی حد تک تھے۔ یعنی ایک آدمی جو سائیکل پہ چلتا تھا وہ آج لینڈ کروزر میں، پراڈو میں، بی ایم ڈبلیو میں، آڈی میں، اس میں گھومتا ہے۔ 80 گز کے مکان میں رہنے والا اس وقت 8 کنال 4000 گز اس میں رہتا ہے، فارم ہاؤسز بنا لیے، کیونکہ انہوں نے سارے معاشرے کو اپنے رنگ میں ملا لیا تھا، تو ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا کہ بھائی تم ادھر کیسے؟ کیونکہ جو پوچھنے والا تھا اس کا بھی فارم ہاؤس تھا، اس کے پاس بھی لینڈ کروزر، پراڈو، پجیرو تھی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک باغیچے کا مالک سیکٹری بن گیا، اس کو صدارتی ایوارڈ بھی دیا گیا۔ یعنی کس حد تک ہم لوگ گر چکے تھے کہ ہمارا اٹھنا ناممکن تھا، لیکن اوپر اللہ کی ذات ہے، اس نے ہم کو
ایسی ایجنسی فوج ایسا ادارہ ہم کو دیا جس میں ان کے اپنے اندر احتسابی عمل تھا اور ہے، آرگنائز تھے. پولیس میں بھی بہت اچھے لوگ تھے، ان کو بھی خراب کیا گیا. عدلیہ کو، وکلا کو، ڈاکٹرز کو، سب کو خراب کیا گیا. آپ نے ہم سب نے شادی بیاہ اٹینڈ کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کھانا کھلتا ہے تو لوگ کیسے بھاگتے ہیں، جیسے آخری کھانا ہے. کیا یہ قوم ایسی تھی؟ نہیں، یہ قوم ایسی نہیں تھی. ہم نے جوانی میں بھی شادی اٹینڈ کی. لوگ بیٹھے رہتے تھے، آرام سے جاتے تھے، تھوڑا لیتے تھے پلیٹ میں، دوبارہ لیتے تھے. مگر ان کی طرح نہیں. کچھ تو وہیں پہ کھڑے ہو جاتے تھے اپنی پلیٹ رکھ کے، جگہ پہ قبضہ کر کے. آپ نے ان کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے کیسے بوٹیاں نوچتے ہیں؟ ایسے میرے ملک کی بوٹیاں نوچی گئی، بمبوڑی گئی. اور دوسری بوٹی اٹھانے کے لیے پچھلی والی مجھے تھوڑا بہت لگا، وہ پھینک دیا، دوسرا اٹھا لیا. رزق کی توہین. دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ان کو چلانے والے علماء بھی موجود ہیں. ان کے حساب سے کوئی پجاری ہے، کوئی پنڈت ہے، کوئی پریسٹ ہے. ان کی صحت کا اندازہ لگائیے اور ہمارے علماء کی صحت کا اندازہ لگائیے. ان کے عالموں کی صحت کا اندازہ لگائیے اور ہمارے علماء کا صحت کا اندازہ لگائیے. ان کو شاید چلنے میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، لیکن کو اتنا تو خیال کر لینا چاہیے کہ ان کو اٹھانے والوں کو بڑی تکلیف ہوگی. خیر، لاجسٹک ایک ایسی چیز تھی جو حالات جنگ میں، ایمرجنسی میں، آپ کی افواج پاکستان کا سامان، اس کی جو ترسیل ہے، ان کی جہاں پہ ان کو ضرورت ہو وہاں تک پہنچاتی تھی. جو نواز شریف صاحب نے ختم کی، ریلوے لائن اکھاڑ دی. کراچی میں پیپلز پارٹی نے اور ایم کیو ایم نے مل کے ریلوے ٹریکس اکھاڑ دی، لوکل اکھاڑ دی. ریلوے کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچایا وہ حاجی غلام محمد بلور نے، حاجی صاحب. ان کا ٹرانسپورٹ کا کام تھا. مافیا ایسی کام کرتا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ اچھی نہیں کرنی، پبلک کو چھتوں پہ بٹھاؤ، کاٹ کباڑ کی طرح اندر گھسڑ دو ان کو، اچھی ٹرانسپورٹ مت دینا، ورنہ ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا. ریلوے کو ختم کیا ان کا جو کارگو سسٹم تھا ٹرکوں کے اوپر، کیونکہ ان کا ساتھ آپ اندازہ کیجئے کس طریقے سے اس کی جڑیں کھوکھلی کرتے گئے، کاٹتے گئے. ہر ملک میں، آپ کی دنیا کسی ملک میں چلے جائیے، ریزیڈینشل ایریا ہو، کمرشل ایریا ہو، کہیں بھی ہو، پبلک پارکس ہوتے ہیں. یہاں پبلک پارکس پہ بھی قبضہ کیا گیا کہ بچوں کو کھلی ہوا نہ ملے، ان کی گروتھ نہ ہو، ان کا ذہن کھلا نہ ہو، یہ مرغی کے دڑبے کے اندر بند رہیں اور گھٹتے رہیں. جو آج کی جو جوان نسل ہے یہ گھٹ گئی ہے. پوری دنیا کی جن کو آپ بہت ہائیلی کوالیفائڈ ملک کہتے ہیں، بہت آگے کا ملک کہتے ہیں، ان سب نے آپ کو ایپس پہ لگا دیا. ان سب نے آپ کو انسٹاگرام، واٹس ایپ، فیس بک، ٹک ٹاک اس پہ لگا دیا اور خود وہ ریسرچ میں لگ گئے. یہ بھی ضروری ہے زندگی کے لیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایپ بری ہے، ہم برے ہیں، اس کا استعمال ہم غلط کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے. کراچی کا سیوریج کا جو حال آج ہے وہ پہلے ایسا نہیں تھا، کیونکہ اس کے بعد تجاوزات پیسے لے کے. میں کل بیٹھا ہوا حساب کتاب لگا رہا تھا تو میں نے اندازہ لگایا کہ اس ملک میں کوئی ایک چیز، مجھے 4 گھنٹے لگ گئے ریسرچ کرنے میں، کوئی ایک چیز
مجھے ایسی نظر نہیں آئی جو صحیح ہو، جو درست سمت پہ ہو. جگہ جگہ گلی گلی میں انہوں نے پرائیویٹ کالجز کھول دیے میڈیکل کے. کین یو امیجن؟ اس میں سے ڈاکٹرز بن کے نکل رہے ہیں. لاکھوں روپے فیس کر دی کہ غریب کا بچہ نہ پڑھے. میرے کل ایک دوست آئے ہوئے تھے کراچی سے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے میڈیسن کیا ہے، اس زمانے کتنی فیس تھی؟ انہوں نے کہا بھائی فیس تو نام کی تھی، 175 روپے 70 روپے مہینہ تھا، اور سال کا میرے خیال سے کچھ ہزار انہوں نے بتائے تھے. اور نیشنل بینک اس وقت قرض حسنہ دیتا تھا 5,000 روپے. اس وقت جو ڈاکٹرز بنے، آج وہ ڈاکٹرز پروفیسرز بنے ہوئے، وہ بہترین کا. آج کے ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں، آج کے وکیل کی بات کر لیں. کیا ان میں سے کوئی ایک عالم فاضل ڈاکٹر پروفیسر بن سکتا ہے؟ یا ان میں سے کوئی بہت بڑا وکیل؟ یہ جتنے آپ آج کروڑوں روپے فیس لینے والے وکیل دیکھ رہے ہیں، اعتزاز احسن، کوسا اور بہت سارے، یہ پرانے وکیل ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہوں گے. اسی لیے ہمارے ملک کے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں سے شفا چلا گیا، کیونکہ وہ لاکھوں روپے دے کے ڈاکٹر بنے. انہوں پہلے وہ لاکھوں روپے وصول کر رہے ہیں. علاج ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا، وہ جہنم میں جائے بندہ. اسی پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھیے حادثات، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگ اغوا ہو گئے، پتہ نہیں چل رہا. بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئیں، کوئی پرسان حال نہیں. اے پی سی کا واقعہ ہو گیا پشاور میں، کتنے 100 بچے مر گئے. کراچی میں کتنے لوگ، 30-35 ہزار لوگوں کو مار دیا، کسی کو سزا نہیں ملی. اور جب سزا ملنے کا ٹائم آتا ہے تو بٹوارہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یہ لندن والے ہیں اور یہ پاکستان والے ہیں، حالانکہ سب ایک ہی ہیں، سب ایک ہی ہیں. یہ ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ بلوچستان میں جو سب سے رقبے کے حساب سے سب سے بڑا، معدنیات کے حساب سے سب سے بڑا، ویسے غریب. ان کے سرداروں کو دیکھیے، جس قالین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اس ایک قالین کی قیمت میں 25 لوگوں کا گھر بن جائے. لینڈ کروزر، پراڈو، اس سے کم نہیں. لیکن ان کے جن کے وہ سردار ہیں، ان کے لوگ مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور پارلیمنٹ میں آ کے شور مچاتے ہیں ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، ہمارے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا. تم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا؟ یا میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، اس ملک میں پیدا ہوا، تعلیم حاصل کی، روٹی کھائی، نام پیدا کیا، سب کچھ اس ملک نے دیا. ہم نے اس ملک کو کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا. لوہا کوٹنے والا، کمانیاں سیدھی کرنے والا آج لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اربوں خربوں کی جائیداد میں. میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کسی جنرل کا بیٹا جنرل بنے. اس میں اتنی قابلیت ہوگی تو بنے گا. لیکن سیاستدان کا بیٹا سیاستدان بنے گا، وزیر اعظم کا بیٹا بیٹی وزیر اعظم بنے گا. یہ جو نعرہ لگانے والے نا پاکستان کھپے، یہ سب آنکھوں میں دھول دینے کے برابر. ان سے کچھ سوال تو کرے کہ تمہارے پاس اتنی ساری جائیداد دولت کہاں سے آ گئی؟ جو پنجاب میں جنہوں نے نعرہ لگایا تھا، جاگ پنجابی جاگ تیری پگ کو لگ گئی آگ، ان سے پوچھو کس کے خلاف جگا رہے تھے؟ کون تھا جو تمہارے اندر گھس گیا تھا، تمہاری پگڑی کو آگ لگا رہا تھا؟ میں نے تو آپس میں رشتے ہوتے ہوئے دیکھا ہے.
وہ کون تھا؟ یہ اپنا ذاتی مفاد تھا، یہ اپنی دولت کو بچانا تھا، اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے تھا۔ میں ٹی وی پہ اکثر دیکھتا ہوں، یہ بڑے بڑے اینکر یہ بیٹھے، نہیں آپ غدار کسی کو نہیں کہہ سکتے، انہی کو تو غدار کہا جاتا ہے۔ اور غدار ہے کون؟ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے، ٹیٹو بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ غدار ہے، سینگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ غدار ہوتے ہیں۔ جیسے اینکر حضرات جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ہر غلط چیز کو بھی اس طریقے سے ڈسکرائب کرتے ہیں، اس طریقے سے اس کا موازنہ کرتے ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ ہے مافیا۔ یہ آج بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کل آزادی کا دن ہے۔ کل میری ویڈیو انشاءاللہ بہت کچھ بتاؤں گا اس میں۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ آج رات کو جب سوئیں تو اللہ سے وعدہ کر کے 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھ کے سوئیں کہ یا اللہ صبح جب میں اٹھوں تو ان کے خلاف جذبہ لے کے اٹھوں، کیونکہ اب دنیا سے لڑائی نہیں ہے آپ کی، ان کے ساتھ لڑائی جو آپ کے ساتھ، آپ کے اطراف، آپ کے اندر گھسے ہوئے اور ہماری جڑوں میں بیٹھے ہوئے۔ 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں عدلیہ کام کرنے لگی، عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے، کرنا چاہیے، لیکن پوری قوم کو کھڑا ہونا صرف عدلیہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم مہنگائی کے لیے روتے ہیں، بالکل مہنگائی ہوتی ہے تو ہم روتے ہیں، ہم کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جس دن اب ایک قوم بن گئے، جس دن بھی، خدا کی قسم 1 روپیہ مہنگا نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا مافیا ہے۔ آپ ٹماٹر لینا بند کر دیں، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، یہ نیچے آ جائیں گے، اپنی اوقات پہ آ جائیں گے، اور سبزی والے سبزی صحیح دام پہ بیچیں گے۔ دودھ لینا بند کر دیں، نہیں مرتا کوئی بچہ، کوئی انسان جو دودھ پیتا ہے اگر نہیں پیے گا 10-15 دن، سڑنے دیں، ان کو گلنے دیں، دیکھیں کیسے چیزیں سستی ہوتی ہیں۔ میں امریکہ میں تھا، مجھے نہیں معلوم تھا رات کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ صبح میں جب اپنے آفس جا رہا تھا، میں ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں، کبھی زندگی میں نہیں ڈرا، نہیں گھبرایا، لیکن مجھے اس دن 7 بجے آفس کے لیے نکلا ہوں، یہ بات ہے 83-84 کی بات ہے کہ 7 بجے نکلا ہوں۔ اور 7 بجے آپ نکلیں تو بمپر ٹو بمپر گاڑی ہوتی ہے، ہماری طرح نہیں۔ جب زوال کا وقت ہوتا ہے تو کاروبار کھولا جاتا ہے، اور پھر اللہ سے گلہ کیا جاتا ہے کہ برکت نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتی۔ بمپر ٹو بمپر گاڑی ہوتی ہے۔ جب میں باہر نکلا ہوں اور مین روڈ کی طرف آیا تو میں نے دیکھا ایک گاڑی بھی روڈ پہ نہیں، میں اکیلا تنہا۔ میں نے واپس گاڑی گھمائی، گھر گیا، ٹی وی کھولا، کیا ہوا پوچھا، پتا چلا کہ رات کو 25 سینٹس پیٹرول بڑھا دیا تھا۔ عوام باہر نہیں نکلی، کسی نے گاڑی نہیں چلائی، کسی نے شور نہیں مچایا، گھر پہ بیٹھ گئے۔ 7:45 بجے 25 سینٹس واپس ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں قوم، نیشن۔ ملک سے تم مانگتے ہو، ملک کو دینا کچھ نہیں۔ میں وہ ٹی وی پہ اکثر دیکھتا ہوں، مذاکرات میں سوائے حکومتوں کو ذلیل کرنا اور پاکستان کو رسوا کرنا۔ ماڈل ہیں کہنے کو پڑھے لکھے لیکن ڈفر، جس کو یہ نہیں معلوم کہ ملک کا صدر کون ہے۔ ان سے بڑا الو کا پٹھا کو ہو ہی نہیں سکتا جس کو یہ نہیں معلوم کہ ملک کا صدر کون ہے یا وزیر کون ہے، وہ فلاں کون ہے، میں نے نام نہیں سنا، اور گلا ایسا جیسے ان کے باپ نے ملک بنایا تھا۔ صرف میرا کہنے مقصد یہ ہے کہ اب کل، آج جو میں یہاں بیٹھا ہوں بات کر رہا ہوں، کل جب آپ اٹھیں تو 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھ کے سوئیے کہ یا اللہ صبح جب میں اٹھوں تو میرے اندر ہرا رنگ ڈال دے، میرے اندر اس قوم، اس ملک، اس وطن عزیز کی محبت ڈال دے۔ یا اللہ مجھے اتنا حوصلہ دے
کہ میں اس ملک کے لیے قربان ہو جاؤں اور ظالموں کو نیست و نابود کر دوں. یہ چاہیے جذبہ. گلہ نہیں کرو. اب گلے کا ٹائم ختم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مافیا، جو میں نے آپ کو آج سمجھایا ہے. کیونکہ کل یہ مافیا کی بات نہیں کروں گا، کل میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کسی کی دل شکنی ہو. کل میں صرف یہ بتاؤں گا کہ یہ ملک کیسے حاصل ہوا. ہم نے نہیں بنتے ہوئے دیکھا، ہم اور یہ ساتھ ساتھ جوان ہوئے. ہم جوان ہو گئے، ملک نہیں جوان ہوا. ملک کی حیثیت اس سے بھی بدتر ہو گئی جیسے کہ استاد کی حیثیت. استاد بادشاہ بنا دیتا ہے شاگرد کو، مگر وہ رہتا استاد ہی ہے. اسی طرح سے ملک نے سینکڑوں لوگوں کو ارب پتی کھرب پتی بنا دیا، وہ فقیر ہی رہا، ننگا ہی رہا. اس بات پہ غور کیجیے. میں بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں اپنے. بچوں، ہم سب کی زندگی میں اختلافات ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اختلافات وہ انسان ہی نہیں جس کے اندر اختلاف نہ ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے دوستوں سے ہو، چاہے کسی سے بھی ہو. اختلاف برائے اختلاف نہیں ہونا چاہیے. جیسے تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. ایسے اختلاف کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ ایک آزاد ملک میں پیر رکھ چکے ہو. کسی سے اختلاف ہو میرے بچوں تو اگر لڑنا ہے تو ایک آنکھ ملنے کی ضرور رکھنا. دونوں آنکھ مت پھوڑ کے لڑنا. ہو سکتا ہے کل غلطی ہماری ہو، تو ایک آنکھ ضرور ملنے کی رکھنا، کیونکہ وہ آپ کو اس شرمندگی سے بچائے گی. دوسری بات یہ، اگر اسے لا تعلقی بھی کرنی ہے تو وجہ بتا کے لا تعلقی کرو، وجہ بنا کے نہیں. سمجھے میری بات؟ وجہ بتاؤ اس کو کہ اس وجہ سے میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا یا نہیں چل سکتی. وجہ بنا کے علت کی مت کرو. بہت سارا پیار، بہت ساری دعائیں، بہت ساری محبت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. میرا بھی بہت سارا پیار، بہت ساری دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.